کے دونوں پاؤں بڑھنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ میرے قریب آ گئے اور دونوں پیروں نے میرے سر کو تھام لیا۔ ابلیسی کھر میرے سر کو اپنے شکنجے میں کس کر دبانے لگے۔ میرا سر شدید درد سے جیسے پھٹنے کو آ گیا۔ میرے ذہن میں تاریکی چھانے لگی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ آنکھ کھلی تو صبح ہو رہی تھی۔ میں تیز سے اٹھی، دائیں بائیں دیکھا تو وہ کتاب جوں کی توں ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی۔ کمرے میں معمول کے مطابق سکون اور صرف وال کلاک کی ٹک ٹک۔ میں جلدی سے اپنے سر کو دبایا اور چیک کرنے لگی، لیکن میرا دماغ مکمل پرسکون بلکہ کچھ زیادہ ہی فریش تھا۔ اسی لمحے ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھڑی 7 بجا رہی تھی۔ میں جلدی سے تیار ہوئی۔ بابا ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ میں نے بھی ناشتہ کیا اور کالج چلے گئی۔ کالج سے واپس آ کر کھانا کھایا اور کیلویلا کی غرض سے لیٹی، لیکن نیند نہ آئی بلکہ آئس کریم کھانے کو جی چاہا۔ ادھر ادھر پرس دیکھا تو نظر نہ آیا۔ یاد آیا کہ پرس تو کھانے کے کمرے میں رہ گیا ہے۔ ملازمہ کے ہاتھوں منگوایا۔ پیسے دینے کے لیے پرس کھولا تو یہ کیا، پرس تو خالی تھا۔ ملازمہ سے پوچھا تو وہ قسمیں کھانے لگی کہ مجھے کچھ پتا نہیں۔ میں شک کی نظروں سے جیسے ہی اسے گھورا تو اچانک مجھے ایسے لگا جیسے ملازمہ کا ذہن ایک کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے ہو اور اس کے دماغ میں ابھرنے والی سوچیں آڑے ترچھے لفظوں کی صورت میں اس کے ماتھے کی لکیروں پر ابھر رہی ہیں۔ یہ کوئی عجیب رسم الخط تھا، لیکن پھر ایک اور ذہنی چھپاکا ہوا۔ مجھے تو یاد آ گیا کہ یہ رسم الخط ہوتو قبیلے کی کتاب والا ہے، جو مجھے سمجھ آنا شروع ہو گیا۔ ملازمہ کے ماتھے پر صاف لکھا کہ جب میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئی تو میرا پرس دے کر اس نے پھرتی سے اٹھایا اور پیسے نکال کر تیز سے سرور کوارٹر کی طرف گئی اور پیسے کپڑوں کی بڑی پیٹی میں ڈال کر واپس آ گئی۔ یہ انکشاف اپنے اوپر کھلتا دیکھ کر میری حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے ملازمہ کو بڑے تحمل اور اعتماد سے کہا، سفید جھوٹ نہ بولو اور چپ چاپ جلدی سے جا کر کپڑوں کی پیٹی میں جو پیسے رکھ کے آئی ہو وہ واپس لے آؤ۔ میری بات سن کر سفینہ کو جیسے کرنٹ لگا اور وہ غیر یقینی انداز میں مجھے دیکھنے لگی اور پھر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بی بی جی غلطی ہو گیا، مجھے معاف کر دیں۔ اچھا ایکٹنگ نہ کر اور جلدی سے پیسے لا دو اور آئندہ احتیاط کرنا، میں نے سکون سے کہا۔ اس دن کے بعد تو جب مجھے ضرورت ہوتی میں اپنے ہم کلام شخص کو گہری نظر سے گھور کر دیکھتی ہوں تو مجھ پر اس کی دلی کیفیات عیا ہو جاتی ہیں۔ اپنی اس قوت کا میں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایک ایسے شخص کو اس کی پچھلی آپ بیتی سنا کر معروف کر لیا جو اجرتی قاتل ہے۔ اب اس کی مدد سے میں مہینے میں ایک آدھ لوارث شخص کا قتل کرواتی ہوں اور اس کا خون اور گوشت چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں تبدیل کروا کر محفوظ کر لیتی ہوں، جو کہ بوقت ضرورت کام آتا ہے۔ یہ گوشت اور خون میں ایک خفیہ الماری میں رکھے چھوٹے سے فریج میں محفوظ رکھتی ہوں۔ اور اگر اجرتی قاتل کس دن پکڑا گیا تو؟ شکنتلا نے سوال داغا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اجرتی قاتل نے کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھا۔ میں پہلی ملاقات سے آج تک جب بھی سے ملی ہوں چادر یا برقع منہ پر نقاب ڈال کر ملی ہوں۔ دوسرا ہمیشہ اسے خود جا کر ملی ہوں، کبھی اسے یہاں کا پتہ نہیں بتایا۔ اور کبھی وہ تمہارا تعاقب کروا کر تمہارا ٹھکانہ معلوم کر لے تو؟ شکنتلا نے ایک اور سوال داغا۔ ناممکن، خوبصورت مسکرائی۔ میرے سے جب اس کی سوچیں چھپی نہیں رہ سکتی تو وہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر میں اس کام کے لیے اسے معقول ترین رقم ادا کرتی ہوں۔ یہ رقم کہاں سے لاتی ہو؟ شکنتلا بات کی گہرائی تک جاتی تھی۔ ذہن اور سوچنے پڑھنے کا علم لے کر کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل کے ریسٹورینٹ میں جا بیٹھتی ہوں اور جب وہاں سے اٹھتی ہوں تو کئی ہزار میرے پرس میں ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی میں اس کام کے لیے کبھی بے پردہ نہیں گئی۔ بہت خوبصورت تمہاری شکل میں مجھے واقعی خوبصورت ساتھی مل گئی ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ ہمیں سو جانا چاہیے کیونکہ تمہاری کہانی سنتے سنتے 3 بج چکے ہیں۔ شکنتلا نے گھڑی کی طرف اشارہ اور جمائی لے کر کہا تو دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی اور پھر تھوڑی دیر بعد دونوں آدم خورنیاں سو چکی تھی۔ اگلے چند دنوں میں راجو کو عیش اور کیش کے وہ نظارے کرائے گئے کہ وہ اپنی اوقات ہی بھول گیا۔ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ شکیلہ اور شمائلہ کے بارے میں ہی پوچھ لے۔ 10-15 دنوں میں ایک لمحہ ایسا نہ آیا کہ اس کمرے میں راجو کے ساتھ ایک آدھ حسینہ موجود نہ ہو۔ ساری رات سارا دن راجو شراب و شباب میں بدمست رہتا یا پھر بے سدھ سویا رہتا۔ ہر شام باوردی ڈرائیور، بہترین گاڑی اور فیشنیبل خوشبودار جوانی کے ہمراہ کسی اسٹار ہوٹل کی ہنگامہ خیزیوں کا مزہ لیتا۔ غربت کی زندگی کو چند دنوں میں ہی اس نے خیال غلط کی طرح فراموش کر دیا۔ جتنی رقم کی اسے ضرورت ہوتی تھی فرزانہ فراہم کر دیتی، لیکن ابھی تک اس سے کام کوئی بھی نہ لیا گیا تھا۔ اور پھر ایک رات جب وہ تقریباً 2 بجے سویا تو صبح 4:30 بجے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ بے وقت کی اس راگنی کی اسے بڑی کوفت ہوئی اور وہ تو بڑی گہری نیند میں پہنچ چکا تھا۔ تیسری بیل پر اس نے فون آن کیا اور کانوں سے لگا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف سے اسے جانی پہچانی نسوانی آواز سنائی دی۔ راجو، میں نسیمہ بول رہی ہوں، فرزانہ کی ماما۔ یس میڈم، راجو نے بمشکل کہا۔ ابھی اور اسی وقت فوراً اٹھو، نیچے پوچھ میں گاڑی تیار ہے، 15 منٹ میں تمہیں گاڑی کی پچھلی نشست پر ہونا چاہیے۔ یہ پیغام دے کر فون بند کر دیا گیا تو راجو کا ذہن پراگندہ سا ہو گیا۔ نیند کا انتہائی غلبہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ تو اس موڈ میں تھا کہ 11 بجے سے پہلے اٹھنا نہیں اور یہاں 15 منٹوں میں تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھنے کا حکم سنایا گیا ہے۔ توّن کرہن اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے وہ سمیہ کی آواز سن کر حیران ضرور ہوا تھا کیونکہ پچھلے 2 ہفتوں سے اس نے سمن کو دیکھا ہی نہ تھا۔
لیکن سوچنے کا وقت نہ تھا۔ اتنے عرصے میں کم از کم اسے اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا کہ یہاں احکامات کی معمولی خلاف ورزی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ فٹافٹ اس نے باتھ روم میں پانی جسم پر ڈالا، بالوں میں برش کیا، موبائل اور سگریٹ اٹھائے اور کمرے سے نکل کر تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ فرزانہ کی ہینڈا کارڈ پرش میں سٹارٹ ہی کھڑی تھی، ڈرائیور سیٹ پر موجود تھا، جبکہ پچھلی نشست پر اسے کوئی خاتون بیٹھی نظر آئی۔ گاڑی کے اندر اندھیرے کے باعث وہ پہچان نہ سکا کہ کون ہے، حالانکہ وہ اکثر لڑکیوں سے واقف ہو چکا تھا۔ پہلے اس نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا سوچا، مگر لڑکی کو دیکھ کر اس نے پچھلی سیٹ پر بیٹھنا مناسب سمجھا کہ چلو گپ شپ رہے گی۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی چل پڑی، گیٹ کھل گیا اور گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی مین روڈ پر آ گئی اور پھر انجانی راہوں کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ راجو کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے اپنا چہرہ نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، لیکن وہ مسلسل سنجیدگی سے خاموش تھی۔ تقریباً نصف گھنٹے کے بعد گاڑی شہر سے باہر پہاڑی راستے پر چلی جا رہی تھی۔ یہ وہ لمحات تھے جب بوڑھی رات دم توڑنے سے پہلے اکھڑے اکھڑے سانس لیتے ہوئے ہانپ رہی تھی۔ گاڑی مین روڈ سے اتر کر اب ایک پتلی سی بگڑی سڑک کی زگ زاگ چڑھائیاں چڑھنے لگی۔ 15-20 منٹ بعد جب وہ ایک کچے رستے پر چلنے لگے، یہاں خطرناک موڑ تھے، لیکن ڈرائیور کے ہاتھ مضبوطی سے اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے تھے۔ پھر راجو کو ایک پرانی حویلی نما کوٹھی نظر آ گئی جو قدیم طرز کی لگتی تھی۔ حویلی کا دروازہ کھلا، گاڑی اندر چلی گئی تو پیچھے سے راجو کو گیٹ بند ہونے کی آواز بھی آئی۔ گاڑی چلتی ہوئی حویلی کے عقب میں جا پہنچی اور رک گئی۔ مشرق سے سفیدہ نمودار ہو چکا تھا۔ راجو کو کچھ پتا نہ تھا کہ وہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں، اور دروازہ کھول کر وہ باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی بھی دوسری طرف سے باہر نکلی اور میرے ساتھ آؤ راجو کہہ کر چل پڑی۔ تو راجو نے چونک کر لڑکی کی طرف دیکھا، یہ یقیناً سمن کی آواز تھی، فرزانہ یعنی رمیا کی ممی۔ ڈرائیور وہیں کھڑا رہا، راجو سمن کے پیچھے پیچھے چل پڑا، جو ایک کے بعد دوسرے کمرے میں اندر ہی اندر گھستی چلی جا رہی تھی۔ اور پھر ایک کمرے میں جا کر اس نے دیکھا کہ ایک شخص اسی دیوار کے پاس کھڑا ہے، جس کے قریب ہی فرش پر سیڑھیاں نیچے کو جاتی نظر آ رہی تھی۔ سمن کو دیکھ کر اس نے سلام کیا۔ سمن سر ہلاتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ راجو بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے ساتھ ساتھ تھا۔ سیڑھیاں اچھی خاصی تھی، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ زمین کے اندر اترتا جا رہا ہے۔ تقریباً 20-22 سیڑھیاں اترنے کے بعد ایک دروازہ نظر آیا۔ سمن جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی، دروازہ آٹومیٹک انداز سے کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی راجو کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ بادلوں کی گھن گرج کی آواز سن کر شکنتلا کی آنکھ کھل گئی۔ چند لمحے حالی ذہن رہنے کے بعد اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے خوبصورت نظر نہ آئی۔ سوچنے لگی کہ کہاں گئی، میرے ساتھ ہی تو سو رہی تھی۔ ابھی رات کے 2:30 بجے تک تو وہ مجھے اپنی کہانی سنا رہی تھی، اور اب اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا تو 4 بجے تھے، اور اچانک اسے یاد آیا تو مسکرانے لگی۔ شدید بارش ہو رہی تھی، یقیناً اپنی ہمشکل کے ساتھ خون پینے نکلی ہوگی۔ اس خیال کے آتے ہی شکنتلا نے تیزی سے اپنے جوتے پہنے اور باہر نکل آئی۔ خوبصورت کا کمرہ دوسری منزل پر ہی تھا۔ شکنتلا جیسے ہی باہر نکلی اسے ہنکی کا احساس ہوا اور تیز بارش کی بوچھاڑ اس پر پڑی، لیکن وہ تیزی سے اس گیلری کی تلاش میں تھی جس کا ذکر خوبصورت نے کیا تھا۔ شکنتلا کو زیادہ دقت کا سامنا نہ کرنا پڑا کیونکہ ریلنگ سامنے ہی تھی، لیکن خالی تھی۔ شکنتلا لپک کر اسی جگہ پر پہنچی۔ بارش طوفانی انداز سے جاری تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شکنتلا شرابور ہو گئی اور ریشمی ساڑی اس کے وجود سے چپک کر رہ گئی۔ ریلنگ ہاتھوں میں تھام کر شکنتلا بارش کو فراموش کر کے دور تک پھیلی ہوئی ہریالی اور درختوں کے سلسلے کو تکنے لگی تو اس کی دور بھی نگاہوں نے دیکھا کہ دور کوئی 2 وجود اڑتے جا رہے ہیں۔ گو وہ اتنی دور تھے کہ شکنتلا کو پرندوں کی مانند نظر آ رہے تھے، لیکن شکنتلا تو اندھیرے میں بھی سانپ کی مانند دیکھنے کی قدرت رکھتی تھی۔ فوراً بھاگ گئی کہ ہو نہ ہو یہی خوبصورت اور اس کی ہمشکل ہے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً کچھ پڑھنے لگی، جس سے وہ فضا میں بلند ہو کر درختوں کے اوپر اڑنے لگی۔ جیسے ہی وہ اڑی، اپنے پیچھے سے ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ لمحے بھر کو وہ فضا میں ہی ٹھٹکی، لیکن خوبصورت کا تعاقب اس نے ضروری جانا، اور پھر اس کی رفتار تیز ہونے لگی۔ جلد ہی اس نے خوبصورت اور اس کی ہمشکل کو جا لیا، جو ایک جگہ زمین پر اتر چکی تھی جہاں ایک شخص ایک درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ شکنتلا فوراً غائب حالت میں ہو گئی اور دونوں لڑکیوں کے سامنے کی طرف آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر شکنتلا واقعی حیرت زدہ رہ گئی کہ دونوں لڑکیوں میں بال برابر فرق نہ تھا، ایک ہی شکل، ایک ہی رنگ، ایک ہی لباس، ایک ہی انداز۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کون خوبصورت اور کون اس کی متشابہ ہے، لیکن پھر جلد ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا جب ایک خوبصورت کے ہاتھ میں اسے چمکتی چھری دکھائی دی، اور پھر پلک چمکتے میں وہ چھری بندھے ہوئے شخص کے سینے میں دستے تک پیوست ہو گئی۔ خون کا فوارہ بلند ہوا اور خوبصورت اس شخص پر جھک کر خون پینے لگی۔ زخمی تڑپ رہا تھا۔ زندہ انسان کا گرما گرم خون آنکھوں کے سامنے کسی کو پیتے پا کر شکنتلا لمحے بھر کو سب کچھ بھول گئی، اور پھر وہ بھی تیزی سے لپکی اور زخمی کے قریب پہنچ کر اس نے خوبصورت کو زور سے ایک طرف دھکا دیا اور خود خون پینے لگی۔ جیسے ہی اس نے منہ خون پر رکھا،
خوبصورت کی ہمشکل نے پیچھے سے اس کے بال پکڑ کر زور سے کھینچا، جس سے شکنتلا پست کے بال شدید برستی بارش میں کیچڑ میں جا گری اور لت پت ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ اس کے دماغ کا میٹر گھومنے لگا۔ وہ زخمی ناگن کی طرح پلٹی تو خوبصورت کی ہمشکل نے جیسے ہی شکنتلا کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، شکنتلا! اس کے منہ سے اچانک نکلا اور وہ اچانک غائب ہو گئی۔ دروازہ کھلتے ہی راجو کی آنکھیں چدھیا گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے راجا اندر کے دربار میں قدم رکھ دیا ہو، یا شداد کی جنت اس کی نگاہوں میں سما گئی ہو، مصر کے بازار میں سیر کر رہا ہو یا پیرس کے حسین مناظر اس کے سامنے آ گئے ہوں۔ یہ ایک وسیع اور عریض اونچی چھت والا ہال تھا جس میں ہر طرف دودھیا روشنیاں کوند رہی تھیں، شیشے کی دیواریں اور پھسلتا ہوا فرش، درمیان میں سوئمنگ پول جس میں جل پریاں تیر رہی تھیں۔ ہر طرف الٹرا ماڈرن شوخ و شنگ لڑکیوں کے نکرئی کہکے گونج رہے تھے۔ ویران پرانی حویلی کے تہھانے پر اسے یورپ کے کسی 5 سٹار ہوٹل کا گمان ہونے لگا۔ خوبصورت حسینائیں ٹولیوں میں جا بجا مصروف تھی، کوئی پی پلا رہی تھی، کوئی سوئمنگ میں مصروف تھی، کوئی ڈانس کر رہی تھی۔ راجو ہکا بکا ہونکوں کی طرح سمن کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، جو تیز تیز قدم اٹھاتی بڑی چلی جا رہی تھی اور پورے ہال سے گزر کر ایک دروازے سے اندر گھستی چلی گئی۔ مجبوراً راجو بھی اس کے ساتھ تھا۔ اندر جاتے ہی دروازہ پیچھے سے بند ہو گیا اور اچانک قبر کسی خاموشی چھا گئی۔ شور شرابہ دم توڑ گیا۔ اس کمرے پر اسے کسی کوٹھی کے ڈرائنگ روم کا گمان گزرا۔ کمرہ شاید ساؤنڈ پروف تھا۔ سمن جو اسے آگے تھی، اس نے اب چادر کی بکل کھول کر اتار پھینکی تھی تو راجو نے دیکھا کہ سمن سیاہ چمکیلی ساڑی میں ملبوس ہے۔ بھرے بھرے 40-45 سالہ گورے وجود پر سیاہ ساڑی بھلی لگ رہی تھی، جبکہ اس پر ترا یہ کہ کلائیوں میں ڈھیروں چوڑیاں، نیل پالش، ہاتھوں پیروں پر مہندی اور سلیقے سے کیا گیا گہرا میک اپ غضب ڈھا رہا تھا۔ وہ ساڑی سنبھالتی ایک صوفے پر براجمان ہو گئی۔ راجو بھی سامنے بیٹھ کر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے پہلے دن والی سمن یاد آ گئی۔ جب راجو پہلے دن کوٹھی میں گیا تھا تو ساری کوٹھی میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف ایک کمرے میں روشنی تھی جہاں راجو کو سمن نظر آئی تھی، جو گھٹوں کے بل ہاتھ پھیلائے بیٹھی تھی اور اس کے ناک، منہ اور کانوں سے سفید رنگ کا گاڑا گاڑا دھواں نکل رہا تھا۔ اس کے بعد سمن راجو کو آج دکھائی دی تھی، لیکن آج سمن کسی بڑے گھر کی معتبر بیگم صاحبہ یا فیشنیبل آنٹی دکھائی دے رہی تھی، جو شانوں تک اڑیاں بلاؤز اور ساڑی میں ملبوس تھی۔ کٹے بال شانوں پر جھلا رہے تھے اور اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی جو بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی۔ کیا حالت تمہارا راجو؟ سمن نے زبان کھولی۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ہمارا ٹریننگ سینٹر ہے، سمن مسکرائی۔ ٹریننگ سینٹر؟ راجو کچھ سمجھ نہ پایا۔ ہاں، ٹریننگ سینٹر۔ ٹریننگ سینٹر کے جس حصے سے تم گزر کر آئے ہو اس میں اے گریڈ اسٹوڈنٹس تھیں۔ میں کچھ سمجھا نہیں، راجو الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں سمجھاتی ہوں۔ ہم جن لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں پہلے ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو اغوا کرتے ہی ہاتھ پیر باندھ کر شہر کے کسی بنگلے میں بھوکا پیاسا نظر بند کر دیا جاتا ہے اور اگلے دن علیل صبح ایمبولینس میں ڈال کر شہر سے باہر لایا جاتا ہے تاکہ کوئی شک نہ کر سکے، جہاں سے راستے میں گاڑی تبدیل کر کے انہیں یہاں لایا جاتا ہے۔ راجو سمن کی باتیں سن کر گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ تمہیں یقیناً شمائلہ اور شکیلہ یاد آ گئی ہوں گی، سمن معنی خیز انداز میں بولی۔ ہاں، وہ یہی ہیں۔ راجو کی بےتابی دیدنی تھی۔ نہیں، سمن نے مختصر جواب دیا اور پھر بات جاری رکھی۔ یہاں ایک خاص کمرہ ہے جسے ہم نیو کمرس روم کہتے ہیں، جہاں لے جاتے ہی نئی لڑکی یا لڑکیوں کو بھوکی پیاسی حالت میں ایک دیوار کے ساتھ ہاتھ اوپر کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ان کے سامنے ہی ایک ٹیبل پر گرما گرم مرغن کھانے اور کولڈ ڈرنک رکھ دیے جاتے ہیں اور انہیں واضح طور پر بتا دیا جاتا ہے کہ تمہیں یہاں لانے کا کیا مقصد ہے اور تمہاری واپسی کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ تم سے جو لڑکی از خود رضامندی سے ہمارے گروپ میں ہنسی خوشی شامل ہونا چاہتی ہے وہ آگے آ جائے اور ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھائے۔ اس کے بعد اسے دنیا جہان کی سہولتیں مہیا کر دی جائیں گی، جن میں ایئر کنڈیشنڈ کار، کارپیٹ روم اور ملازم کی سہولت بھی ہوگی۔ جو نہیں راضی وہ اسی طرح دیوار کے ساتھ ہاتھ اوپر کیے بھوکی پیاسی کھڑی رہے۔ یہ رعایتی اسکیم پہلے 2 گھنٹوں کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد پہلا کھانا ہٹا کر سبزی وغیرہ پر مشتمل درجہ دوم کا کھانا لگایا جاتا ہے۔ یہ اسکیم بھی 2 گھنٹوں کے لیے ہوتی ہے۔ جو لڑکیاں تھک ہار کر دوسرے مرحلے میں رضامندی کا اظہار کر دیتی ہیں، انہیں بغیر ایئر کنڈیشن، بغیر کارپیٹ کے ایک ایسے کمرہ دیا جاتا ہے جس میں ملازم کی سہولت بھی نہیں ہوتی اور ایک کمرے میں 5-7 لڑکیاں ہوتی ہیں۔ تیسرے مرحلے میں جو لڑکیاں رضامند ہوتی ہیں، انہیں ایک ایسا کمرہ مہیا کیا جاتا ہے جو چھوٹا بھی ہوتا ہے، تاریک بھی، اور دوران تربیت تشدد بھی ان پر ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود 1-2 ایسی ڈھیٹ ہوتی ہیں جو راضی نہیں ہوتی، انہیں پھر درجہ اول کی لڑکیوں کی خدمتگار بنا دیا جاتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار بچا کچا کھانا دیا جاتا ہے اور زبردستی پر تشدد تربیت کی جاتی ہے۔ یہ تربیتی دورانیہ 3 ماہ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ٹیسٹ ہوتے ہیں جن میں سے A گریڈ کامیابی حاصل کرنے والی لڑکیوں کو 3 ماہ کے لیے تفریحی ویزے پر بھجوا دیا جاتا ہے، جس کے دوران ان ہیروں کو مزید تراشا خراشا جاتا ہے۔ انہیں یورپ کے آزاد جزیروں کی سیر کرائی جاتی ہے، پیرس اور بینکاک کے نائٹ کلبوں کا عادی بنایا جاتا ہے، ان پر لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، پھر جا کر یہ لڑکیاں مکمل تیار ہو کر اپنا کام شروع کرتی ہیں۔
اس وقت تک یہ اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ کوئی مالدار آسامی ان کے پھینکے گئے جال سے بچ کر نہیں جا سکتی اور ان کی جیبیں خالی ہو جاتی ہیں، اور کوئی سرکاری افسر اعلیٰ جو ان کے ساتھ کچھ گھنٹے گزار لے وہ ان کی اداؤں کے سامنے بڑے سے بڑا سرکاری راز افشا کر دیتا ہے، اور ان رازوں کو ہم ملک دشمن طاقتوں کے ہاتھوں لاکھوں ڈالرز میں فروخت کرتے ہیں اور پھر اسی دولت سے ہمارا کاروبار چلتا ہے۔ سمن کی رنگین و سنگین باتیں سن کر راجو جھجری لے کر آ گیا۔ وہ انجانے میں کتنے بڑے زیر زمین گروہ میں بہنوں سمیت آ پھنسا ہے۔ دل ہی دل میں اس نے تہیہ کر لیا کہ چاہے جان چلی جائے اس گروہ کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گا، کیونکہ ایک تو یہ اسلام کے دشمن ہے، دوسرے ملک کے دشمن، انہیں مزید منفنے دینا ناسور بنانے کے مترادف ہے۔ لیکن میں حالی ہاتھ اور اکیلا یہ اربوں پتی گروہ، ظاہر ہے اس کے ہاتھ اور جڑیں بھی بہت دور تک پھیلی ہوں گی، لہٰذا ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ ان کے سسٹم کا حصہ بنا جائے اور تیل دیکھا جائے اور تیل کی دھار دیکھی جائے۔ کن سوچوں میں گم ہو راجو؟ سمن بغور اس کے چہرے کو دیکھ کر بولی۔ کچھ نہیں، راجو گڑبڑا گیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کن سوچوں میں گم ہو راجو؟ سمن بغور اس کے چہرے کو دیکھ کر بولی۔ کچھ نہیں، راجو گڑبڑا گیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ راجو فوراً بات بنا کر بولا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس وقت وہ جس جگہ بیٹھا ہے یہاں سمن کے ایک اشارے پر اس کی لاش بھی دفن کے لیے کفن مانگنے کی جرت نہیں رکھتی، لہٰذا فی الحال غیر مشروط وفاداری کا اعلان ہی سب سے بہترین طریقہ ہے جو اس نے کر دیا۔ تمہیں اب کچھ عرصہ یہاں رہنا پڑے گا، ٹریننگ حاصل کرنا پڑے گی، پھر تمہاری ڈیوٹی لگ جائے گی۔ شکیلہ اور شمائلہ کی وجہ سے تمہیں زیادہ سختی کے مراحل سے نہیں گزرنا پڑے گا، ورنہ عام لڑکوں کو تم دیکھو گے کہ ہم کس طرح چابک کی تال اور ابرو کے اشارے پر نچاتے ہیں اور کیسے ان کی برین واشنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، زیادہ دیر نہ گزری کہ دروازہ کھلا اور ایک ملازمہ لڑکی ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ٹرالی پر ناشتہ سجا ہوا تھا۔ آؤ راجو، سمن نے کہا، پھر وہ دونوں ناشتے پر ہاتھ صاف کرنے لگے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سمن اٹھ کھڑی ہوئی، میرے پیچھے آؤ، یہ کہہ کر اگلے دروازے سے گزر کر ایک راہداری میں پہنچ کے جس کے دائیں بائیں مختلف کمروں کے دروازے تھے جن پر نیم پلیٹیں لگی تھی۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد سمن ایک ایسے کمرے میں گھس گئی جس کی ایک دیوار پر چھوٹی چھوٹی اسکرینیں تھیں جن پر مختلف مناظر چل رہے تھے۔ ایک دیوار پر 6 اسکرینیں نصب تھی جبکہ ایک دیوار پر بڑی سی ایک ہی اسکرین تھی۔ اس کے علاوہ 2 52 انچ کے ٹی وی بھی پڑے ہوئے تھے۔ جو کمرے میں مختلف مشینیں نظر آ رہی تھیں ان پر 3-4 افراد بیٹھے کام کر رہے تھے جو سمن کو دیکھتے ہی احتراماً کھڑے ہو گئے۔ سمن ایک طرف پڑی کلوتھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ راجو کو کھڑا ہی رہنا پڑا۔ یہ ہمارا واچ روم ہے، یہاں سے ٹریننگ سینٹر کے ہر کمرے اور ہر گوشے کو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ٹریننگ سینٹر کے تمام دخول راستوں پر بھی نگاہ رکھی جاتی ہے۔ اس کے لیے الگ روم ہے، یہاں صرف اندر کے حالات چیک کیے جاتے ہیں، البتہ ایمرجنسی کی صورت میں باہر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تمام نظام مکمل کمپیوٹرائزڈ ہے اور اسے کثیر سرمائے اور غیر ملکی ماہرین کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ راجو دیکھ رہا تھا کہ اسکرین پر مختلف مناظر چل رہے تھے۔ وہ کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ سمن اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ مختلف راہداریوں سے گزرتے گزرتے وہ کیسے کمرے میں آ گئے جہاں راجو نے دیکھا کہ 6-7 لڑکیاں ایک دیوار کے ساتھ ہاتھ اوپر کیے کھڑی تھی۔ ان کے ساتھ ہی ذرا ہٹ کر 3 نوجوان بھی اسی حالت میں تھے۔ لو بھائی راجو، یہ نیو کمرز ہیں جنہیں کل اغوا کیا گیا تھا اور آج صبح ہم سے آگے آگے انہیں یہاں لایا گیا ہے۔ کمرے کے کونے میں صوفہ سیٹ لگا تھا جہاں سمن بیٹھ گئی۔ لڑکیوں کے سامنے سمن نے جیسا کہ بتایا تھا ٹیبل پر مرغن، گرما گرم کھانے، مٹھائیاں اور کچھ کولڈ ڈرنک سلیقے سے چنی ہوئی تھی، جبکہ 2 مسلح سیکورٹی گارڈز بھی اٹینشن کھڑے تھے۔ ٹیبل کے پاس ایک کرخت شکل فربا عورت تھی جو سمن کو دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ عورت کے ہاتھ میں ایک خوبصورت چھڑی تھی جس پر سفید ٹیپ لپٹی ہوئی تھی۔ بیٹھو بیٹھو فریدہ، سمن نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ کلاس شروع ہو گئی؟ جی میڈم۔ کرخت شکل عورت جیسے زبردستی مسکرا رہی ہو، اور پھر لمحے بھر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اکڑ پن اونت کر آیا۔ بیٹھو راجو۔ سمن نے بے تکلفی سے راجو کا بازو پکڑ کر کھینچا اور اسے اپنے سامنے صوفے پر بٹھا کر اپنا بازو اس کے شانے پر رکھ دیا۔ کچھ دیر یہاں بیٹھیں گے تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ نئے مغویوں کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے۔ تم اپنا کام جاری رکھو فریدہ، ہم صرف دیکھیں گے خاموشی سے۔ سمن ایک ہاتھ سے ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے بولی۔ میڈم ابھی 15 منٹ باقی ہیں، فریدہ وال کلاک کو دیکھ کر بولی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں 52 گھنٹہ ہو گیا اس حالت میں؟ سمن نے بتانے کے انداز میں پوچھا۔ جی میڈم۔ میں تو خیر ابھی 5-7 منٹ ہی ہوئے آئی ہوں، ابھی تو ان سے کوئی بات بھی نہیں کی۔ کل سے انہیں کچھ کھانے پینے کو دیا گیا کہ نہیں؟ سمن نے ایک پلیٹ میں پڑا رس گلہ اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ امپاسبل میڈم۔ فریدہ نے مؤدب طریقے سے ٹیشو کا ڈبہ سمن کے آگے کر دیا۔ میری موجودگی کا خیال نہ کرنا۔ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے سمن مسکرائی۔ میں سمجھتی ہوں میڈم۔ فریدہ نے ٹیشو کا ڈبہ واپس ٹیبل پر رکھا اور چھڑی دائیں ہاتھ میں پکڑ لی۔ بالوں کا اس نے جوڑا بنا رکھا تھا، انتہائی چست پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی، اور لڑکوں اور لڑکیوں کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور انہیں حشمگین نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے زبان کھولی۔ ڈرو نہیں، میں تمہاری کھالیں بالکل نہیں ادھیڑوں گی جب تک تم مجھے مجبور نہیں کرو گے۔ جو باتیں میں کرنے لگی ہوں انہیں غور سے سنو۔ تم سب آتشی گروپ کے قبضے میں آ چکے ہو اور اس وقت جس جگہ کھڑے ہو یہاں دنیا کی کوئی طاقت نہیں پہنچ سکتی۔ تمہیں
وہ لڑکیوں کی طرف چھڑی سے اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اس لیے گواہ کیا گیا ہے کہ ہمیں خوبصورت پڑھی لکھی نوجوان لڑکیوں کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ یہاں تمہیں تربیت دی جائے گی کہ لباس کیسے پہنا جاتا ہے، کیسے تیار ہوا جاتا ہے، میک اپ کا سلیقہ، سوئمنگ، ڈرائیونگ، ماڈلنگ، ایکٹنگ، ہوٹلنگ، امیرزادوں کو اپنی اداؤں سے لبھا کر ان کی جیبیں خالی کرنے کے طریقے، وہ سب کچھ سکھایا جائے گا جو ہمارے گروپ کی ڈیمانڈ ہے۔